اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ باب قول اللہ تعالی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر یقین حق کو چھپاتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ 146 نمبر آیہ مبارکہ جو سورہ بقرہ کی ہے، آپ نے اس کا ابتدائی حصہ ذکر نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے حوالے سے آپ نے یہ آیہ مبارکہ ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی اہل کتاب کے نزدیک سیدنا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اس طرح معروف تھا جس طرح ان کے نزدیک ان کے اپنے بیٹے کا نسب معروف ہوتا ہے۔ یعنی تورات میں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تھے، انجیل میں بھی تذکرے تھے اور زبور میں بھی تھے۔ یعنی اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باقاعدہ طور پر جانتے تھے کہ یہ نشانیاں جن میں ہوں گی وہ اللہ کا آخری نبی بن کر آئے گا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے ایک بڑے عالم، آپ سے حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا، پہلے عالم تھے، بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عبداللہ، کیا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، بلکہ بچوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ چونکہ ہم گھروں سے چلے جاتے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری بیوی کہاں جا رہی، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، تو ہمیں بچوں پر شک ہو سکتا ہے، رسول اللہ پر شک نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ہم بالکل من و ان تسلیم کرتے تھے۔ لیکن وہ صفات چھپا دیتے تھے، اہل کتاب حضور کی صفات چھپاتے تھے۔ اس کی ایک مثال حدیث مبارکہ سے امام بخاری نے دی ہے، جو میں نے درس قرآن پاک میں بیان ہو چکی ہے، سورہ بقرہ میں بھی۔ عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہما، بیان کرتے ہیں ایک دن یہود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے آ کر ذکر کیا کہ ایک مرد اور عورت نے آپس میں زنا کر لیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تورات میں اس کی سزا کیا لکھی ہوئی ہے؟ سنسار کرنا ہے، پتھر مار کے۔ جھوٹ بول کے کہنے لگے کہ ہم سنسار کرنا تو نہیں لکھی، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کو رسوا کرتے تھے، گھروں سے نکال دیتے، ان سے تعلقات ختم کر دیتے، یا پھر انہیں کوڑے لگاتے۔ عبداللہ بن سلام نے وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، اہل کتاب سے کہا جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تورات میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، تورات میں تو سنسار کرنے کا حکم ہے، رجم کرنے کا حکم ہے۔ بس وہ تورات لے آئے، پھر تورات کو کھولا۔ ایک شخص نے جب یہ آیت پڑھی تو اس طرح کر کے ہاتھ رکھ لیا اور آیت پڑھ کے اس حصے کو چھپا دیا۔ اس کے بعد والی آیت بھی پڑھی، پہلے والی بھی پڑھ لی۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ یہاں سے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں اس کے ہاتھ کے نیچے آیت رجم لکھی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہنے لگے، وہ جو لوگ تھے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ یعنی حضور نے انہیں پہلے بتا دیا تھا کہ تورات میں یہ آیت موجود ہے۔ کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا ہے، یہاں پر تو آیت رجم لکھی ہوئی ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنسار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات میں سے بھی ہے کہ آپ کو تورات کے بارے میں بھی سارا علم تھا کہ تورات میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اہل کتاب جہاں پر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپاتے تھے، وہیں پر تورات میں دیگر جو اللہ کی قائم کردہ حدود تھی انہیں بھی چھپایا کرتے تھے۔ امام بخاری نے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً سے ایک معجزہ ذکر کر دیا، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ مشرکین مکہ نے آ کر سوال کیا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے ان کو چاند کا شک ہونا بتا دیا، چاند کو دو حصوں میں ٹکڑوں میں بٹ کر بتا دیا۔ اب یہ ایسا معجزہ تھا کہ عالم طبعی سے خارج تھا۔ زمینی معجزات تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے، کبھی پتھروں کا کلمہ، کبھی درختوں کا کلمہ، لیکن یہ ایسا معجزہ تھا جو آسمان کی طرف تھا، اور جو ان کا نظریہ یہ تھا، جادوگر جو ہوتا ہے نا، اس کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہنوں کو پڑھتے ہوئے آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتا دیا۔ عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن الکبریٰ میں ہے، مسند ابی یعلا میں ہے، دلائل النبوہ میں ہے، المعجم الکبیر میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ اس کا پرانا چھاپا ہے، نیا چھاپا ہے، مسند احمد ان دونوں کتب میں موجود ہے، اور دیگر احادیث کی کئی کتب میں موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ہم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چاند کو دو ٹکڑے ہوئے دیکھا ہے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ سے فرمایا، صحابہ گواہ ہو جاؤ، یہ تو زمین کی بات کرتے ہیں، میں نے تو آسمان پر بھی اپنا معجزہ ان کو دکھا دیا ہے۔ اب اس میں توجیہات کیا تھی؟ اس حدیث پاک کے راوی صحیح بخاری میں حضرت انس ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا کے پہاڑ کو دیکھا کہ ایک ٹکڑا ادھر تھا، ایک ٹکڑا ادھر تھا، درمیان میں ہیرا پہاڑ تھا، وہاں پر موجود تھا۔ فرمایا کہ ابو جہل نے کہا، یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے، یہ انہوں نے جادو کیا ہے۔ اب قرآن نے پہلے ہی خبر دے دی، سورہ القمر میں فرمایا، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کافر اگر کوئی نشانی دیکھیں تو ایک تو وہ منہ پھیر لیں، اور یا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ اس کے بعد یہ جو واقعہ چاند کا ہوا تھا، یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس معجزے کے آپ گواہ بھی ہیں۔ آپ دلیل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، یہ واقعہ منا میں پیش آیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، جس وقت چاند کے دو ٹکڑے کیے گئے، اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ کتنا پیارا وہ منظر تھا۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ توجہ سے حضور کی احادیث سنیں، ادب سے سنیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے مبارک زبان سے کلمات ادا ہوتے ہوئے سنے، پیارا منظر تھا۔ آج ہمیں وہ منظر تو نصیب نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہم یہ دیکھیں کہ ہم وہ احادیث آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنائی ہوتی ہے، یعنی یہ الفاظ حضور کی مبارک زبان سے ادا ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر امام بخاری نے پھر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، یہ حدیث کا نمبر ہے 3637۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ یہ بھی چاند کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے جب معجزے کا کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ، اصل میں یہ میں نے ریفرنسز اس لیے دیے ہیں کہ بعض جو لوگ ہیں نا اس معجزے کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اور جو معجزہ اس سے صادر ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے جس سے دماغ عاجز آ جائے، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو ایسا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے جہاں پر ہم حضور کے علم کو ہم تولیں۔ اس لیے آپ لوگ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس حضور کے سچے غلاموں میں سے بنا دے، حضور کی اداؤں پر عمل کرنے والا بنا دے، ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں کہ ہم ان کے علم پر اعتراض کریں؟ ایک طرف ہم کلمہ حضور کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے اعتراض ہو جائے کہ یہ ایسے تھا تو یہ ایسے معجزہ تھا۔ اتنے صحابہ کرام اور اتنی کتب کا میں نے ریفرنس اس لیے ایک معجزے پر دیا ہے کہ ہم تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ویڈیو کے ذریعے اگر کسی تک یہ پیغام جا رہا ہے
ہمیں اکثر لوگ ریفرنس پوچھ رہے ہوتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ یہ بڑا معجزہ تھا اور یہ کسی اور نبی سے صادر نہیں ہوا، یہ معجزہ جو ہے، ویسے تو بڑے معجزات میں قرآن پاک بھی ہے، معراج شریف بھی ہے، لیکن یہ ایسا معجزہ تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا نا کہ بھئی سب کو پھر کیوں نہیں پتہ چل سکا کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا، تو یاد رکھیں محدثین نے ان کا جواب یہ دیا ہے، ایک تو یہ واقعہ رات کا ہے، یہ واقعہ رات کا، چاند نکلتا ہی رات کو ہے، تو یہ واقعہ رات کا ہے، اور یہ بالکل ایک لمحے کے لیے تھا، صرف کافروں کو دکھانا تھا کہ یہ دیکھو چاند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 ٹکڑے کر دیے جن کی ڈیمانڈ تھی، یعنی اگر کنکریاں مٹھی میں تھی تو 1-2 لوگوں نے سوال کیا نا، وہ مجمع عام تو نہیں تھا، ان 2 کو ہی پتا تھا کہ کنکریوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، اگر درخت نے آ کر کلمہ پڑھا تو وہ بھی 1-2 لوگوں کو ہی پتا تھا، ورنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات جو تھے وہ صرف عام طریقے سے نہیں، بلکہ جب ایک شخص نے آ کر یہ کہا تھا، وہ دارمی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس نے وہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا تو اتنے میں ایک بھیڑیا آیا، یہ شفا شریف میں بھی ہے، اس بھیڑیے نے آ کر بکری اٹھا لی، تو اس جو چرواہا تھا اس نے اپنی بکری چھڑا لی، بکری جب چھڑائی تو بھیڑیا کلام کرنے لگا زبان سے، کہنے لگا اللہ نے مجھے رزق دیا تو نے لے لیا مجھ سے۔ وہ چرواہا حیران ہو گیا کہ بھیڑیا کلام کر رہا ہے، اللہ نے اسے زبان دی، تو وہ جب حیران ہوا تو بھیڑیے نے کہا یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے، بھیڑیا کہہ رہا ہے، میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، دارمی شریف بھی ہے، شفا شریف میں بھی جہاں پر جانوروں کے باب ہیں ان میں موجود ہے یہ حدیث مبارکہ۔ بھیڑیے نے کہا یہ عجیب بات تھوڑی ہے کہ میں کلام کروں، عجیب بات یہ ہے کہ کھجوروں کے شہر میں محمد نامی ایک شخص آیا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، ماضی کی خبریں، مستقبل کی ساری خبریں دیتا ہے، یہ اس سے حیران کن۔ وہ چرواہا بھاگا فوراً، اسے پہچان ہوئی حضور کی بارگاہ میں، اس نے کہا میں نے آج یہ معاملہ دیکھا ہے۔ اب یہ واقعہ میں جو بیان کر رہا تھا اس نے ڈائریکٹ حضور کو سنایا، صرف 2 بندے تھے، حضور نے فرمایا ایسے تھوڑا ہوتا ہے، ٹھہرو، فرمایا ایک منادی کو اعلان کرو، سارے صحابہ جمع ہو جائیں، سب صحابہ کے سامنے 3 دفعہ حضور نے فرمایا یہ دوبارہ بتاؤ بھیڑیے نے کیا کلام کیا۔ وہ صحابی کہنے لگے میں نے سنا ہے بھیڑیے نے کہا ہے نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستقبل کی ساری خبریں دیتے ہیں۔ حضور نے 3 دفعہ اپنے صحابی اس بدو سے اعلان کروایا، اس اعرابی سے اعلان کروایا، تو لہٰذا معجزات جو ہیں ان کا انکار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، البتہ وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔